اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا اللہ کہہ دیجئے ان سے کہ پکارو اللہ کہہ کر، او ادعوا الرحمن یا پکارو رحمان کہہ کر، ایما تدعو جس نام سے بھی تم پکارو گے اس سے، فلہ الاسماء الحسنی بس اسی کے لیے تو ہے سب اچھے نام، ولا تجہر بصلاتک اور نہ بلند آواز سے پڑھو تم اپنی نماز، ولا تخافت بہا اور نہ بہت پس کرو تم اپنی آواز نماز میں، وابتغی اور اختیار کرو بین ذالک سبیلا ان دونوں کے درمیان مناسب طریقہ، وقل الحمد للہ الذی اور کہہ دو سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے لم یتخذ ولدن ہرگز نہیں بنایا کسی کو بیٹا، ولم یکن لہ شریک فی الملک اور ہرگز نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، ولم یکن لہ ولی من الذل اور ہرگز نہیں اس کا کوئی مددگار کمزوری کی بنا پر، وکبرہ تکبیرا اور بڑائی بیان کرو اس کی کمال درجے کی بڑائی۔ آج کے درس کے اندر ایک اہم مسئلے کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور آخر میں پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی۔ سورت کی ابتدا بھی اسی تھی، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور یہاں پر بھی وَكَبِّرُوا تکبیرا اور بڑائی بیان کرو اس کی کمال درجے کی بڑائی۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ ان سے کہہ دیجئے کہ پکارو اللہ کہہ کر یا پکارو رحمان کہہ کر۔ اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کو اللہ کہہ کر بھی پکار سکتے ہو، اور اللہ کو رحمان کہہ کر بھی پکار سکتے ہو۔ رحمان سے مراد بھی وہی اللہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ایک کم 100 نام ہیں، فرمایا جس نے اس کو یاد کیا، جس نے اس پر یقین رکھا، تو فرمایا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ قرآن کے شروع میں جو صفحات ہے وہاں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور بعض دفعہ اللہ کا نام یا سبھی جو چیزوں پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ 2-4 دن پہلے یہ سامنے رشید صاحب جو ہے، اس کا بچہ رات کو دوڑتا ہوا آیا، بینگن لے آیا، کہتے ہیں مولوی صاحب ہم نے اس کو کاٹا ہے، دیکھو دونوں طرف یہ اللہ کا نام خط ثلث کے اندر، کیونکہ میں خود بھی خطوں کو جانتا ہوں، خط ثلث، خط نص، خط نص تعلیق، یہ تینوں میں نے سیکھے ہیں۔ تو خط ثلث کے اندر جو ہے نا بڑا زبردست قسم کا لکھا ہوا تھا، کہتے اس کو کیا کریں؟ میں نے کہا اس کو پکا کر کھا لو، اس کو پکا کر کھا لو۔ اچھا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پکارو اللہ کو اللہ کہہ کر یا رحمان کہہ کر، اور اس کے علاوہ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں اس کے ساتھ بھی آپ اللہ کو پکار سکتے ہو، اور خدا کہہ کر بھی اللہ کو پکار سکتے ہو۔ تو یہ فارسی کے اندر اللہ کو خدا کہہ کر لوگ پکارتے ہیں، لیکن خدا سے مراد بھی کیا ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہمارے ایک محترم یہ منع کرتے تھے کہ خدا کہہ کر اللہ کو نہ پکارو بلکہ اللہ کہہ کر پکارو، تو مولانا الیاس گومن صاحب کا اس پر بیان آیا تفصیلاً، وہ ذرا سنو پھر۔ اچھا جی، ایما تدعو جس نام سے بھی تم پکارو کہ اس سے، فلہ الاسماء الحسنی بس اسی کے لیے تو ہے سب اچھے نام۔ کیا ہی اچھے نام ہے اللہ کے لیے۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، یہ دوسرا مسئلہ کہ امام الانبیاء علیہ السلام مکہ میں بیت اللہ کے قریب جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور بلند آواز سے جب قرآن پڑھتے تو کفار مخالفت کرتے، مزاحمت کرتے، اور پھر قرآن کی بھی مخالفت کرتے، برا بھلا کہتے۔ جو فرشتہ اس کو لے کر آیا ہے حضرت جبریل،
اس کی بھی مخالفت کرتے، برا بھلا کہتے، اور جس پیغمبر پر یہ اترا ہے اس کی بھی کیا کرتے؟ مخالفت کرتے۔ تو اللہ نے حکم اتارا کہ قرآن ایسے انداز سے پڑھو کہ نہ بہت زیادہ اونچی آواز سے پڑھو کہ ان کو آواز پہنچے اور وہ آپ کو تکلیف پہنچائے، اور نہ اتنا آہستہ پڑھو کہ آپ کے ساتھیوں کو بھی آواز نہ آئے۔ فرمایا درمیانی طریقے سے اس کی تلاوت کرو۔ میاں رویہ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ بعض مساجد کے اندر آپ جائیں گے، ایک صف پیچھے کھڑی ہے اور لوڈ جو ہے نا اتنا اونچی آواز کا لگایا ہوا ہے، کیونکہ قاری صاحب کی آواز لوڈ میں بڑی اچھی آ رہی ہے، اور بعض جگہوں کے اندر جو ہے بڑا مجمع ہے لیکن آواز بالکل سنائی نہیں دیتا۔ تو میاں روی اختیار کرو۔ حضور کو اللہ نے فرمایا کہ چونکہ مخالفت ہے لہٰذا آپ نہ اونچی آواز سے تلاوت کرو اور نہ بالکل آہستہ آواز سے کرو، بلکہ درمیانے آواز سے آپ تلاوت کرو۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور نہ بلند آواز سے پڑھو تم اپنی نماز، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ بہت پس کرو تم اپنی آواز نماز میں، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور اختیار کرو ان دونوں کے درمیان مناسب طریقہ، درمیانے آواز سے اس کو پڑھو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور کہہ دو سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، لم يتخذ ولدن، کہ نہیں بنایا اس نے کسی کو بیٹا۔ اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھو کہ انسان دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی منافع کے اعتبار سے اپنی اولاد کو مقدم رکھتے ہیں۔ اگر کوئی انعام سے نوازتا ہے تو اپنے اولاد کو کیا کرتے ہیں؟ مقدم رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے اولاد ہوتی تو اللہ دیگر مخلوقات سے اپنی اولاد کو پھر کیا رکھتے؟ انعام کے اندر مقدم رکھتے۔ لہذا اللہ نے اپنے لیے اولاد نہیں بنائی، سب خدا کی مخلوق ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور ہرگز نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کون اللہ کا بیٹا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ دیوبند کے اندر مناظرہ تھا تو مخالفین نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہمارے جو اکابر گئے تھے وہ یہ ثابت کر رہے تھے کہ اللہ کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو ایک بڑائی کا کام کرنے والا وہ مجمع میں سے اٹھا اور اس نے کہا بڑی عجیب بات کرتے ہو، وہ خدا جس نے سب کو پیدا کیا ہے وہ اپنے لیے ایک بیٹا پسند کرے گا، جبکہ میں خدا کے مخلوق میں سے ایک آدمی ہوں اور درجن تو میں نے پورے کیے ہیں، درجن تو میں نے پورے کیے۔ لم يتخذ ولدا، اللہ کے لیے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ولم يكن له شريك في الملك، اور ہرگز نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں۔ اگر کوئی شریک ہوتا نا پھر یہی کام ہوتا جو ہمارے ملک میں ہے، ایک اٹھتا دوسرے پر غالب آتا، وہ اٹھ کر اس پر غالب آتا۔ ایک بادشاہ کہتا کہ آج میں نے بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا کہ نہیں میں نے بارش نہیں برسانی، دھوپ نکالنی ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو لازمی فساد پیدا ہو جاتا دونوں میں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور ہرگز نہیں اس کا کوئی مددگار کمزوری کی بنا پر۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور بڑائی بیان کرو اس کی کمال درجے کی بڑائی۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ دوسری روایت میں آتا ہے افضل الکلام اربعون، چار کلمات سب سے افضل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو ان کلمات کو جو ہے کثرت سے پڑھا کرو تاکہ اللہ کی بڑائی بھی کیا ہو؟ بلند۔